حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر 3 خوش نصیب خواتین کا دودھ نوش فرمایا ہے۔ پہلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی والدہ جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور نے کچھ عرصہ جناب سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا۔ پھر دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش نصیب رضائی ماں جناب سیدہ ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جناب ثویبہ کون ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو لہب کی باندھی تھی، لیکن جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اسی ثویبہ باندھی نے جا کر ابو لہب، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اس کو یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بھائی کو ایک بیٹا عطا فرمایا ہے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ وہ بھاگ کر آیا، اس نے بچے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ جا، آج سے تو آزاد ہے۔ اور جیسے ہی اس کو آزاد کر دیا، یہ بعد ازاں جب فوت ہوا تو کسی نے اس کو حالت خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ بھائی کیسے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا ہوں، لیکن جس روز میں نے اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا، جس کا نام ثویبہ ہے، اور جس انگلی کے اشارے سے میں نے اس کو آزاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس روز میرے عذاب کے اندر تخفیف بھی فرماتا ہے، اور اس سے مجھے انگلی جب منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے راحت بھی میسر ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک بدترین کافر ہو، بدترین دشمنان خدا و رسول ہو، جس کی مذمت کے اندر قرآن کی پوری صورت نازل ہوئی ہو، اگر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کرتا ہے، اور ابو لہب کا یہ خوشی کرنا کوئی نبی سمجھ کر نہیں تھا، خاتم المرسلین سمجھ کر نہیں تھا، بلکہ اس نے یہ جو خوشی کی تھی وہ بھتیجا سمجھ کر کی تھی۔ ابو لہب جیسا بدترین کافر اگر بھتیجا سمجھ کر خوشی کرتا ہے تو یاد رکھیں اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، لیکن جو بندہ مومن ہو، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ خوش نصیب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی اسلام کے اندر رہتے ہوئے کرے گا تو اللہ تعالیٰ کتنا اس کو نوازے گا، کتنا وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، انسان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی۔ تو یہ جناب سیدہ ثویبہ اسی ابو لہب کی آزاد کردہ جو ہے وہ خاتون ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد ازاں ان کا جو ہے وہ دودھ نوش فرمایا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ہونے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح ہوا تو یہ حضور کی بارگاہ میں آیا کرتی تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ ان کو تحائف پیش فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ دوسری خاتون ہے۔ اور تیسری خوش نصیب خاتون جناب سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جناب سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ کو بچہ بچہ جانتا ہے، اور آپ جو ہیں وہ قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھنے والی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو عرب کا یہ دستور تھا کہ خواتین آتی اور بچوں کو اڈاپٹ کرتی اور لے جاتی، اور ایک معاہدہ ہوتا، اور جتنی دیر وہ خدمت چاہے 1 سال کی ہو یا 2 سال کی ہو، بعد ازاں پھر ان کے گھر والوں کی طرف سے ان کو پیسے ملتے اور ان کی زندگی یوں ہی گزر بسر ہوتی۔ جب وہ سیدنا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو ساری دائیاں آئیں اور آ کر عرب کے جو بچے تھے وہ لے گی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا۔ لیکن سب سے آخر میں سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے، اور سب دروازوں سے جب خالی مڑتی ہیں تو ایک ہی دروازہ نظر آتا ہے جناب عبد المطلب کا، اور پتہ چلتا ہے کہ بچہ تو موجود ہے لیکن اس کا باپ موجود نہیں ہے۔ سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی خوشی کے ساتھ بچے کو جو ہے وہ اٹھایا، اور جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھاتی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک سے جب کپڑا ہٹایا جاتا ہے تو حضور مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ اب سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر اپنے قبیلہ کی طرف جب جاتی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ دائیوں نے حضور کو قبول نہیں کیا، بلکہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ دائیوں نے حضور کو نہیں بلکہ حضور نے دائیوں کو قبول نہیں کیا۔ حضور کی بارگاہ میں قبولیت جو ہے وہ حضرت سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ اب یہ سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جاتی ہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت ہوتی ہے، اور سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں چونکہ میرا ایک اور بھی بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ بن حارث تھا، 2 بیٹیاں تھیں،
ایک کا نام انیسا بنت حارث اور دوسری بیٹی کا نام جدامہ بنت حارث ہے جس کو شیما کہا جاتا ہے۔ اور حضرت سیدہ اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ میں دائیں طرف سے دودھ جو ہے وہ فیڈ کروایا کرتی تھی، لیکن جو الٹی طرف تھی وہ میرا دوسرا بیٹا فیڈ کیا کرتا تھا، فرماتی ہیں جب میرا دل کرتا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو الٹی طرف سے فیڈ کرواؤں تو حضور نہیں کیا کرتے، جب سیدھی طرف کرتی تو حضور فیڈ فرما لیا کرتے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر آئے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی عدل کا جو ہے وہ نظام قائم فرمایا ہے، عدل کا نظام قائم فرمایا ہے۔ آج میلاد کی خوشی منانے والوں کو چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سیرت کو بھی پیش نظر رکھیں اور ہمیشہ ہر معاملے کے اندر عادل بن کر جو ہے وہ کام کیا کریں اور ہمیشہ ہر بندے کو اس کا حق ادا کیا کریں۔ تو یہ 3 خوش نصیب خواتین ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ خدمت فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں ہونے کا انہیں جو ہے وہ شرف حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو سیدہ آمینہ ہے، دوسری جناب سیدہ ثویبہ ہیں اور تیسری جناب حلیمہ سعدیہ ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اور بھی بات عرض کرتا چلوں، چونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ بچے پیدا ہوتے تو دائیاں لے جاتی، اس کی حکمت کیا ہے؟ علماء نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک میں احباب کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں چونکہ عرب کے ہاں لوگ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ خواتین ہماری خدمت میں لگی رہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں کا رجحان جو ہے وہ زیادہ بچے کی طرف ہو جاتا ہے، تو ماں کے رجحان کو، بیوی کے رجحان کو اپنی طرف کرنے کے لیے وہ ماؤں سے بچوں کو جدا کر دیا کرتے تھے۔ ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ شہر کے اندر خالص جو ہے وہ غذائیں میسر نہیں ہوتی با اعتبار دیہات کی نسبت۔ دیہات کے اندر چونکہ خالص غذائیں ہوتی ہیں اس لیے وہ ان کی اچھی نشو و نما کے لیے ان کو دیہاتوں کے اندر بھیجا کرتے تھے۔ اور تیسری بڑی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے، چونکہ عرب کے جو لوگ تھے وہ بچوں کی تربیت کے اوپر، بچوں کی لینگویج کے اوپر، فصاحت و بلاغت کے اوپر بڑی توجہ کیا کرتے تھے۔ چونکہ شہر کے اندر مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں، لیکن کسی بھی دیہات کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہ خالص بولی وہاں پر ملے گی، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ پشتو ہو، چاہے وہ سرائکی ہو، فارسی ہو، جو بھی بولی ہے دیہات کے اندر خالص بولی جاتی ہے۔ اسی بات کی بنا پر وہ لوگ جو ہیں وہ بچوں کو دیہاتوں کے اندر بھیجا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی جناب سیدہ اما حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گئے تو یہ 3 خوش نصیب خواتین کا حضور نے اپنی زندگی میں دودھ نوش فرمایا۔